الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. برادران اسلام، معزز محتشم سامعین اعظام، آج ہماری گفتگو کا عنوان خوف خدا ہے. خوف خدا کے حوالے سے قرآن اور سنت کے مہکتے پھول آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک مجھے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور کلمات حق کو سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اور مزید آگے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی وہ سورہ مبارکہ جسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی دلہن قرار دیا، یعنی سورہ رحمان، سورہ رحمان کی آیت کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو شخص قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی اس وقت اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس وقت اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس وقت اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کا ثبوت وہ اپنی دنیا میں عملی طور پر دے گا، اور وہ عملی طور پر ثبوت اس انداز میں ہوگا کہ وہ اللہ کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتا، بلکہ رب ذوالجلال نے جو عبادات لازم کی ہے وہ اس کا ارتکاب یعنی اسے کرتا ہے، اور جو معصیت ہے اس سے اجتناب کرتا ہے. یہ اس کا عملی ثبوت ہے. اچھا، اب وہ اپنے رب کے حضور ڈرتا ہے پیشی سے، تو اللہ رب العزت نے اب اس کی عظمت اور اس کی شان کو بیان فرمایا کہ اس کا مقام اور رتبہ اتنا عظیم ہے، اتنا بلند ہے کہ اس کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں. ائمہ تفاسیر نے اس مقام پر لکھا کہ دو جنتوں سے مراد ایک جنت عدن ہے اور ایک جنت نعیم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے اور خشیت الہی سے اس کا دل لرزتا ہے اور عملی دنیا میں وہ اس کا ثبوت دیتا ہے، تو یاد رکھے گا رب اس سے اتنا راضی ہو جاتا ہے اور کرم کی برخا کو اس انداز میں نازل اور وارد کر دیتا ہے کہ رب جلیل جو ہے اسے اب ایک جنت نہیں دو جنتیں عطا فرماتا ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث مبارکہ اس انداز میں ہے کہ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ حدیث قدسی ہے. جہاں بھی اگر آپ یہ سنیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو فرمان، حدیث ہو، اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرمانے کا انداز یہ ہو کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور وہ کیا ہو، وہی غیر مطلوع ہو، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے حدیث قدسی. اب حدیث قدسی کا تذکرہ ہے کہ رب جلیل نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف اور دو امن جمع نہیں کرتا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب دو خوف اور دو امن کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک خوف دنیا کا اور ایک خوف آخرت کا، اور اسی طریقے سے ایک
امن دنیا کا اور ایک امن جو ہے آخرت کا۔ اب حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں رب ذوالجلال سے خائف رہتا ہے اور ڈرتا ہے اور اس پر لرزہ اور ترسا طاری ہو جاتا ہے تو اب وہ ڈرا ہوا ہے اور سہما ہوا ہے اور عملی دنیا میں اس کا ثبوت دیتا ہے نمازیں، روزے، زکوٰۃ وغیرہ ادا کر کے اور گناہوں سے اجتناب کر کے، تو اب اس کے دل کے اندر خوف دنیا کے اندر ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ رب اس کی شان اور اس کا چرچا کرے گا اور انداز اس طریقے سے ہوگا لا خوف، اب اس پر کوئی قیامت کے دن خوف نہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ دنیا میں بھی وہ خائف ہے اور آخرت میں بھی خائف رہے گا تو رب ذوالجلال نے یہاں واضح کر دیا ایسا نہیں ہوگا، جب دنیا میں خوف زدہ ہے تو آخرت میں بے خوف ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب امن کے متعلق فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں وہ کیا ہے؟ امن میں رہتا ہے۔ امن کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا خوف نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے۔ اگر دنیا میں خدا کا خوف نہیں ہے، اب یہ امن میں آ گیا اور امن میں رہ رہا ہے تو قیامت کے دن پھر کیا ہوگا؟ خوف زدہ ہوگا، سہما ہوا ہوگا، ڈرا ہوا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں امن ہے تو آخرت میں امن نہیں، اس لیے کہ اگر دنیا میں بھی امن ہے اور آخرت میں بھی امن ہے تو میرے رب نے منع فرما دیا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اب حدیث کا مطلب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رب ذوالجلال نہ اپنے بندے پر دو خوف جمع کرتا ہے اور نہ دو امن جمع کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا امام غزالی جو علم تصوف کی بڑی عظیم شخصیت ہے اور ان کا مقام اور رتبہ اس سے آپ اندازہ لگائیں، اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ میں اس واقعے کو درج فرماتے ہیں، اور یہ واقعہ مستند واقعہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خواب کے اندر یہ سوال ہوا کہ آپ بتائیں کہ وہ کون سا آپ کی امت میں عالم ہے کہ جس کے متعلق آپ یہ کہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام غزالی کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا دیکھو یہ میری امت کا عالم ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو اتنا عظیم عالم امام غزالی جو ابتداً علم معقولات کے پیچھے لگے تھے لیکن پھر علم معقولات کو چھوڑ کر اب تصوف اور روحانیت کی دنیا میں جو انقلاب بپا کر دیا کہ آج بھی بعض مدارس کے اندر عرب کے اندر ان کی تصوف کی کتابیں اور روحانیت پر مشتمل کتابیں پڑھائی جاتی ہے۔ انہوں نے تصوف پر ایک بڑی عظیم کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے احیاء علوم۔ اس کے اندر ایک بزرگ کا قول درج فرماتے ہیں اور وہ قول جو ہے بڑا اہم قول ہے، اگر وہ قول ہمارے دلوں میں اتر جائے تو شاید ہماری زندگی میں تبدیلیاں اور انقلاب آ جائے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ راضی علیہ رحمت الرحمن کا قول ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ذرا توجہ رکھیے گا۔ فرماتے ہیں انسان جو ہے فقر اور تنگ دستی سے بہت ڈرتا ہے، بہت ڈرتا ہے کہ میں کوری کوری کا محتاج نہ ہو جاؤں اور مجھ سے جو ہے گھر کی چھت نہ چھین لی جائے، میرے گھر کا جو چولہا جلتا ہے وہ نہ بجھ جائے۔ فقر و فاقہ سے بڑا ڈرتا ہے، تنگ دستی سے بڑا ڈرتا ہے، اور تنگ دستی سے ڈرتے ہوئے وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا، اور فقر و فاقہ سے ڈرتے ہوئے وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی نہیں کرتا۔ فرمایا جتنا وہ تنگ دستی سے ڈرتا ہے، جتنا وہ فقر و فاقہ سے ڈرتا ہے، کاش کہ اتنا وہ جہنم سے ڈرے، اور اگر اس قدر وہ جہنم سے ڈرتا تو میرا عقیدہ، میرا ایمان ہے، فرماتے ہیں وہ تو جنت میں ہی داخل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں اور سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض مرتبہ آپ تذکرہ کرتے ہیں کہ میری امت کے بعض افراد بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، اور رب یہ فرشتوں کو کہے گا میرے ان بندوں سے حساب مت لینا،
اور یہ میرے بندے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کی امت میں وہ کون سے افراد ہیں جو بغیر حساب اور کتاب کے کیا ہو کہ جنت میں داخل ہو جائے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو بیان کیا وہ میں آگے بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان جو ہے خطا کا پتلا ہے، بڑے بڑے لوگوں سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ انبیاء کرام جو ہے معصوم ہے، ان سے گناہوں کا صدور جو ہے یہ محال ہے، اور اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع قائم ہے۔ اچھا، انبیاء کرام سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کرام کے علاوہ بشر جو ہیں ان میں گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ نیک ہے اور کبھی ان سے گناہ صادر بھی ہو گیا تو پھر ان کی توبہ بڑی مثالی ہوتی ہے، اور ایسی مثالی توبہ ہوا کرتی ہے کہ جب رب جلیل کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتے ہیں تو رب جلیل توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے کہ انہیں اتنا اجر و ثواب عطا کر دیتا ہے کہ ان کے بہت سے عمل ہوتے ہیں، ان عمل پر اللہ وہ اجر نہیں دیتا جتنا کہ جو ہے توبہ پر رب جلیل اجر عطا فرما دیتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ کی مثال ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، ان سے ایک مرتبہ نماز فجر فوت ہو گئی۔ اب ہمیشہ نماز فجر پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ فوت ہو گئی، اور میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ کبھی کبھی خطا ہو جاتی ہے اور غلطی ہو جاتی ہے، تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بڑی نرالی ہے، بڑی نرالی ہے، اور ان کا مقام بڑا عظیم ہے۔ الحمدللہ ہم سنی ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے غلام ہیں۔ ہاں، حضرت سیدنا امیر معاویہ سے بغض اور عناد کون رکھتے ہیں؟ وہ ہماری کمپنی کے لوگ نہیں ہیں، وہ علیحدہ ہیں، وہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں، مذہب شیعہ اور مذہب رافضیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ کو چاہتے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، اس لیے کہ وہ صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز فجر چھٹ گئی۔ جب نماز فجر چھٹی تو دوسرا دن آیا، جب دوسرا دن آیا تو شیطان آ گیا اور انسانی لبادہ پہن کر آیا۔ شیطان جو ہے اب نماز فجر کے لیے اٹھا رہا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، کبھی شیطان جو ہے نماز فجر کے لیے اٹھائے گا؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اب نماز فجر پڑھتے ہیں، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد شیطان سے پوچھتے ہیں کہ تو کون ہے؟ چونکہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ وہ شیطان ہے، اور اس نے بشری لبادہ پہنا ہوا تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سوال کرتے تو کون ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ میں تو شیطان ہوں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کا کام تو جو ہے وہ گناہوں کی طرف دعوت دینا ہے، اور تو اچھے کام کی دعوت دیتا ہے، کب سے تو سدھر گیا ہے اور اچھا ہو گیا ہے؟ تو شیطان نے کہا میں کوئی سدھرا نہیں ہوں، کوئی اچھا نہیں ہوا، بلکہ شیطان یہ کہتا ہے کہ کل جب آپ سے نماز فجر فوت ہو گئی نا تو پھر آپ اس پر بہت روئے ہیں اور گریہ اوزاری کی رب کی بارگاہ میں، تو یہ جو آپ کا رونا تھا نا رب کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں رب اس پر جو اجر و ثواب دیتا ہے اس سے زیادہ اجر و ثواب رب ذوالجلال نے آپ کو آپ کی توبہ پر عطا فرما دیا۔ تو ذرا غور کریں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاکیزہ رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار جو ہے بشری تقاضے کے تحت خطا اور لغزش ہو جاتی ہے، لیکن جب خطا اور لغزش ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرتے ہیں اور ایسی شاندار توبہ کرتے ہیں کہ رب اس توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ بعض عمل پر وہ اجر رب نہیں دیتا جتنا اجر جو ہے اس توبہ پر اور رب جو ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، اب یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سوال کیا کہ آپ کی امت میں بغیر حساب اور کتاب کے جنت میں کون داخل ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جو گناہوں سے تو بچتے ہیں، لیکن اگر کبھی کبھار خطا ہو جائے اور گناہ ہو جائے تو پھر سچی توبہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب بھی انہیں گناہ یاد آتا ہے پھر رب کی بارگاہ میں رونے لگ جاتے ہیں، پھر رب کی بارگاہ میں رونے لگ جاتے ہیں۔ اب 10 مرتبہ گناہ یاد آیا،
10 مرتبہ روتے ہیں، 20 مرتبہ گناہ یاد آیا 20 مرتبہ روتے ہیں۔ فرمایا ان کا مقام اتنا عظیم ہے اور اتنا شاندار ہے کہ قیامت کے دن اگر فرشتے حساب لینے کے لیے آگے بڑھیں گے تو رب ذوالجلال فرمائے گا کہ آگے مت بڑھو، ان سے کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا، بلکہ دیگر بات فرشتوں کو آرڈر اور حکم کرے گا کہ لے جاؤ انہیں جنت میں داخل کر دو۔ اچھا، اس کے علاوہ خوف خدا کے حوالے سے ایک مثال میں آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ مثال جو ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین کی ہے۔ بڑی عظیم ہستی ہے، یقیناً آپ جانتے ہیں، اور امام زین العابدین جو ہے الحمدللہ مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں، اور اسلام نے دلوں پر حکومت کرنا سکھایا ہے۔ سروں پر حکومت کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، اغیار بھی سروں پر حکومت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ دلوں پر حکومت کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین جب وضو فرماتے آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا، چہرہ جو ہے آپ کا زرد پڑ جاتا، آپ سے پوچھا جاتا کیا ہو جاتا ہے آپ کو جب آپ وضو کرتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین جو بات بتاتے ہیں، آپ ذرا غور کریں، کیا وہ انداز وہ کیفیت ہمارے اندر ہوتی ہے؟ کیا وہ جذبات ہمارے اندر ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں جب میں وضو کرتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اب میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں، رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہونے والی ہے، تو میرے دل پر جب یہ بات لگی ہوئی ہوتی ہے اور چمٹی ہوئی ہوتی ہے تو پھر میرا چہرہ خوف خدا کی بنا پر زرد ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں، ہم بھی وضو کرتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں اور وضو کے اندر نہ کوئی خشوع نظر آتا ہے، نہ کوئی خضوع نظر آتا ہے، نہ قلبی حضوری نظر آتی ہے، بلکہ ہم تو دیگر باتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ہماری توجہ کا مرکز دنیا بنی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن ان کے دلوں میں خدا کا خوف کیسا ہوتا ہے؟ جب ان کے دلوں میں خدا کا خوف اتنا شاندار ہے، تبھی تو رب نے ارشاد فرمایا جنتان، ان کے لیے ایک جنت نہیں ہے بلکہ 2 جنتیں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔